بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے سفر کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کا دامن کردار پھولوں سے زیادہ معطر اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ تھا۔ یہ واقعہ اس لفتہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ نبوت سے 5 سال قبل کا واقعہ ہے۔ ابھی خلت نبوت سے اللہ پاک نے ان کو سرفراز نہیں فرمایا تھا۔ صادق و امین تو شروع ہی سے تھے، سچے بھی تھے اور امانت دار بھی تھے۔ کبھی زندگی میں انہوں نے چوری نہیں کی اور کبھی بھول کے بھی ان سے وہ خیانت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے نبوت سے۔ تو مکے میں بہت شدید بارشیں ہوئی اور اس بارشوں کی زیادہ بارشوں سے وہاں پہ سیلاب آ گیا، تو پانی حرم مکی میں داخل ہوا، جس سے بیت اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا کافی، اور وہ مدہدم ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو ایک یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ تو دوسرا یہ تھا معاملہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے وہاں پہ جو اس کی عمارت کی جو بلندی تھی وہ تھی 9 ہاتھ، تو وہ اوپر چھت نہیں تھی، بیت اللہ کی چھت نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ چوروں نے اندر رکھا ہوا سامان چرا لیا، خزانہ چرا لیا۔ تو پھر قریش کے سردار آپس میں اکٹھے بیٹھ گئے، انہوں نے متفق کا یہ فیصلہ کیا کہ اس کی اثر نو تعمیر کی جائے بیت اللہ کی۔ یہ دونوں معاملات تھے جس کے سے اس کی تعمیر ہونی تھی۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عظیم عمارت ہے، بیت اللہ ہے، تو اس کے لیے نا حلال مال ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا مال نہیں ہونا چاہیے جو حرام ہو، یعنی کہ رنڈی کی کمائی نہ ہو، سود کا جو مال ہے وہ نہ ہو، اور ناحق جو کمایا ہوا مال وہ استعمال اس میں نہ ہو۔ بہرحال بالآخر یہ معاملات طے ہو گئے اور وہ حلال پیسے وہ یعنی کہ انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ تو اس کے بعد اب عمارت، کیونکہ اثر نو اس کی کھدائی کرنی تھی اور عمارت بنانی تھی، تو انہوں نے پھر یہ جب شروع یہ معاملہ ہوا تو وہ اب یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی کون جرت کرے کہ اس بیت اللہ کے جو ہے اس کو منہدم انہدام اس کو کیا جائے، اس کو عمارت کو۔ تو کسی میں اس میں جرت نہیں ہو رہی تھی، سب ڈر رہے تھے، اندیشہ تھا کہ کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ جو انہوں نے دوبارہ اثر نو تعمیر کرنا تھا۔ تو آخر بالآخر ولید بن مغیرہ نے لمبی دعاؤں کے بعد، کافی دعاؤں کے بعد اس نے پھاوڑا چلانا شروع کیا۔ تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے کہ آتی ہے ابھی، تو لیکن جب دیکھا کافی دیر ہو گئی اس کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے بھی ہمت کی اور اس عمل میں شریک ہو گئے، انہدام کے عمل میں شریک ہو گئے۔ اتفاق سے جو مال حلال تھا وہ کم پڑ گیا، تو شمال کی جانب جو عمارت تھی وہ انہوں نے 6 ہاتھ کم کر دی۔ جو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ حتیم یا اس کو حجر کہتے ہیں، تو وہ کیونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے حلال، تو وہ پھر وہ اس وجہ سے جب اب انہوں نے جو عمارت وہ شروع جو باقی 15 ہاتھ تک جب عمارت اونچی کر دی انہوں نے، تو اوپر اب چھت ڈالنے کا معاملہ تھا، تو اندر 6 ستون انہوں نے کھڑے کر دیے، اوپر چھت ڈال دی گئی۔ اس سے قبل وہاں پہ یہ تھا کہ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہوئی تو پھر وہاں پہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، وہاں پہ شروع ہو گیا۔ تو بنو ہاشم کے جو تھے وہ آئے تلواریں لیے ہوئے اور کہ وہ حجر اسود وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ وہ نصب کریں گے، تو کیونکہ لڑائی والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اور دوسرے ادھر وہ جو دوسرے وہ ہیں وہ بنو امیہ، بنو حرب، وہ بھی اس میں معاملے آ گئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ادھر وہ یہاں پہ حجر اسود نصب، بہرحال یہ جھگڑے والا معاملہ شروع کیا کہ ہم حجر اسود نصب کریں گے، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، اور بھی دوسرے بھی، اور آخر دوسرے جو بنو امیہ اور بنو سہم دونوں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم دونوں یہ بس ہم اس پہ ہمارا حق ہے، حجر اسود پہ ہم وہ کریں گے۔ آخر کار یہ معاملہ ایسا تھا، اس پہ جھگڑا فساد جو شروع ہونے والا تھا اور خون بھی بہتا، جانیں بھی جاتی۔ تو آخر بالآخر جو حضرت خالد بن ولید تھے، اس وقت تو مسلمان ہی تھے، خالد بن ولید تو غزوہ احد میں بھی مسلمان تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو خالد بن ولید کے چچا امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ اس نے یہ کیا کہ ہم کیوں ایک دوسرے کا خون بہائیں، کیوں نہ ایک کسی کو حکم بنا لیں جس کا فیصلہ ہم سب منظور کریں۔ خود ہی تجویز دی کہ اگر جو سب سے پہلے باب بنی شیبہ میں سے داخل ہو، یعنی کہ مکے میں داخل ہو، حرم مکی میں داخل ہو، تو ہم اس کو اپنا حکم بنا لیں کہ ہم سب اس کی شیبہ کا میں یہاں تذکرہ کر دوں، شیبہ عبد المطلب کا نام تھا، کہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے بالوں میں سفیدی تھی، تو لیکن بعد میں یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ تو یہ ہے کہ اتفاق سب نے منظور کی بات کو، اس تجویز کو منظور کیا، انہوں نے اس رائے کو منظور کیا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ میں سے داخل ہوئے، تو سب نے جب دیکھا یہ تو کہا صادق امین آ گیا۔ میں جذباتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جذباتی ایک ان سے ہمارا ایک تعلق ہے،
کیونکہ ہمیں وہ ماں باپ سے بڑھ کے پیارے ہیں. فدا ابی و امی و نفسی و کلو شہین بھی، فدا ابی و امی و روحی و جسدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شمار درود اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. تو وہ جب داخل ہوئے تو سب نے کہا صادق و امین آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں ہم ان کو منظور کریں گے. جب نبی علیہ السلام کو ساری صورتحال بتائی تو وہ دانش مند، وہ قائد، وہ عظیم رہنما، وہ صادق و امین، وہ مدبر ہستی، وہ بہترین تدبیر کرنے والی، نبی علیہ السلام بہترین تدبیر کرنے والے، بہترین یعنی کہ وہ سوچ کے مالک. تو وہ انہوں نے اپنا جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے چادر اتاری، مبارک چادر اتاری، اس کو زمین پہ بچھایا اور اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھ دیا. جب حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا تو انہوں نے پھر بلایا انہوں نے یعنی کہ جو یہ بنو امیہ، بنو تمیم، پہلے انہوں نے بنو ہاشم کو بلایا کیونکہ پہلے وہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا ایک کونا آپ پکڑ لو. پھر انہوں نے کہا کہ بنو زہرہ آئے، پھر وہ آ گئے، پھر بنو امیہ کو بلایا تیسرا کونا وہ پکڑ لیں، اور بنو تمیم کو چوتھا کونا آپ پکڑ لو. اس کے بعد انہوں نے کہا بنو کعب اور دیگر جو دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں جس کا یعنی کہ ہمیں حق ہے حجر اسود کو نصب کرنے کا، ان کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جاؤ، اور سب کو کہا کہ چادر کو پکڑیں اور اٹھائیں، اور سب نے ایسا کیا اور بڑی محبت و احترام عقیدت اس سے وہ پھر وہاں سے چلے. تو پھر وہ اور ان کے چہروں پہ وہ چیز نہیں تھی جیسے پہلے ان کے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، غصے سے تمتما رہے تھے وہ. تو اب وہ بڑے آرام سے چلتے چلتے وہاں پہ جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ ٹکا دیا جہاں پہ حجر اسود آج بھی ہے، تو ٹکا دیا. اس طرح یہ معاملہ بڑا بخیر و خوبی یہ معاملہ سارا نمٹا دیا. یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی، دانش مندی تھی، وہ صادق امین کا بہترین ان کی وہ قائد کی صلاحیتیں تھیں. یعنی کہ یہ سد باب ہو گیا اس چیز کا. اچھا اب میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہ سبسکرائب آپ نہیں کر رہے تو 894 یعنی کہ 894 ویوز ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میرا دل جانتا ہے میں نیت سے یہ کام کر رہا ہوں اور اس میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہے. اگر میں آپ کو کشور کمار کا گانا سناؤں تو آپ کے سبسکرائب ابھی میرے 57 ہے تو 57 سے ڈبل ہو جائیں گے. اگر میں کہوں کہ کل میں 2 کشور کمار کے گانے سناؤں گا تو یہ 175 میرے خیال ہو جائیں گے سبسکرائبرز. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے میری نیت میرا اللہ جانتا ہے. تو یہ نیکی کا کام ہے، صدقہ جاری ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاری ہے. کہتے ہیں نا دیا سے دیا جلتا ہے، تو آپ کوشش کریں اور لائک بھی کریں تاکہ مجھے خوشی ہو، میرا دل میں کہوں کہ میری جو یہ کاوش ہے اس کو آپ پسند کر رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.